آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں فیملی میں یا انٹرنیٹ پر اس طرح کی خبر یا واقعات سنے ہوں گے، یا ڈس انفارمیشن جس کو سننے کے بعد لگا ہو کہ یہ واقعی سچ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق ڈس انفارمیشن 2024 میں سب سے بڑا عالمی شارٹ ٹرم خطرہ تھا۔ پاکستان کی بات ہے، یہاں ڈیلی بیس پر 63% اسٹوڈنٹ کو ڈس انفارمیشن کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر کہیں مسئلہ اتنا سنگین ہے تو حکومت اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی اور روکنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کرتی؟ ڈس انفارمیشن کا روزمرہ زندگی میں انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا حکومتیں واقعی اس کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں یا خود اس کا حصہ بن رہی ہیں؟ کیا آپ غلط معلومات کے جھانسے میں آئے ہیں تو اس کو پھیلانے میں آپ نے دوسرے دوستوں کی مدد کی ہے؟ اس زمن میں زیادہ تر لوگوں کا جواب نفی میں تھا۔ ہم بنا سوچے سمجھے کسی بھی ڈس انفارمیشن کو شیئر تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرض کیا کسی شخص پر سوشل میڈیا پر چوری کا الزام لگتا ہے اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ اس طرح پولیس اس شخص کو پکڑ لیتی ہے، پولیس تفتیش کرتی ہے اور وہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہے اور معلومات کو اتنا جلدی سچ کیوں مان لیتے ہیں؟ یہ سب جدید ٹیکنالوجی میں ڈس انفارمیشن کو قابل یقین بنانا اور فوراً شیئر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آخر ایسا کیا مضحکہ خیز خبریں اور واقعات ہوتے ہیں کہ ہم سرور حاصل کرتے ہیں؟ ویسے تو حکومتیں ہوں یا بڑی کمپنیاں ہوں یا خود ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں یا اس کا حصہ رہی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا کرنا اور سوشل میڈیا کو ہی ہتھیار بنانا بہت آسان عمل ہو گیا ہے۔ جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ حکومتیں بھی ڈس انفارمیشن کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتی ہیں تو اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ماضی میں 26 نومبر 2024 کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ایک بڑے پروٹیسٹ کا انعقاد کیا۔ حکومت نے احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، واٹر کینن، ربڑ کی گولیاں مظاہرین پر برسائیں۔ جب اس رات یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر غلط معلومات دی جا رہی تھیں۔ اس میں پی ٹی آئی والوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے 270 لوگوں پر حکومت نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں اور انہیں قتل کیا ہے۔ بعد میں 12 سے 14 افراد کے مارے جانے کی خبریں آتی رہیں۔ خبروں کی یہ باتیں کئی بار سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جا چکی تھیں، لیکن دوسری طرف حکومت اس فگر کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حکومت یہ کہتی رہی کہ اگر کوئی ایک شخص بھی مارا گیا ہے تو سامنے لے آئیں، کسی ایک شخص کا نام بتا دیں جو قتل ہوا ہو۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی ایک پولیس والے کے ہاتھ گن تھی تو دکھا دیں، اپنے کیمروں میں یا سی سی ٹی وی کیمروں میں دکھا دیں، لیکن یہ بات بھی بعد میں غلط ثابت ہوئی، جبکہ عینی شاہدین کے بیانات کے بعد پتہ چلا کہ ایسے کئی افراد کو گولیاں لگی ہوئی تھیں جن کو ہسپتالوں میں لایا گیا۔
حکومت کہتی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی، اس رات انٹرنیٹ سپیڈ بہت کم کر دی گئی۔ حکومت نے وی پی این کی خرابی کی وجہ بتائی۔ اچھا، اس کے بعد پیکا کا قانون نافذ کیا گیا تاکہ اس کے مطابق اس کے تحت جرائم میں ملوث افراد کو بے نقاب کیا جائے۔ آج کل کے دور میں اس طرح کا قانون بہت اہم ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں۔ اس کے نہ ہی کوئی شواہد تھے نہ گواہ تھے، یعنی بنا کسی جواز کے کسی کی زندگی عذاب بنا دی گئی۔ پولیس کی تفتیش کے بعد وہ وقتی طور پر بے قصور ہو گیا، مگر اس کی جو وجہ، شہرت، اس کا نام، اس کی تصویر، علاقے محلے میں اس کے چرچے برسوں تک چلتے رہتے ہیں۔ مگر یہ الزام انٹرنیٹ پر بھی موجود رہتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر الزام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب یہ جن بوتل سے نکل جائے تو اسے واپس ڈالنا ممکن نہیں ہوتا رہتا۔ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کس طرح دوسرے کا احساس کرنا چاہیے؟ اور اس شعبے میں حکومت کو قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ پیکا کا نفاذ نیک نیتی پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن حکومت نے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے۔ پیکا کا مقصد ہی ہے کہ آپ کے مخالفین کے خلاف استعمال کرنا، بلکہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ اس میں بیانیہ فیک نیوز ہیں، یا اس میں ترمیم کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا سزائیں بڑھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے جو چیز قانون میں نہیں ہے اور پریکٹس میں ہے تو اس کو ایک قانون کے لبادے میں دے دیا جائے۔ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو جو بات پسند نہیں آتی وہ اس کو ڈس انفارمیشن کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ خطرناک عمل ہے؟ لوگوں کی زندگی کے ساتھ حکومت پہلے کسی عمل کو ڈینائی کرتی ہے، جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ جب پبلک پلیس پر یا کورٹ میں یا پارلیمنٹ میں وہ چیزیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں دبانے کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے کہ آپ کسی پر تنقید نہ کریں، آپ سوال نہ اٹھائیں اور احتساب نہ ہو ان کا جو اقتدار میں ہے۔ اس وقت پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی آن لائن ہے۔ حکومت پر الزام لگتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن کو پھیلانے کا اسباب بناتی ہے، تو ہماری بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ خود کو اور دوسروں کو ڈس انفارمیشن سے بچائیں، اور انٹرنیٹ پر کوئی بھی چیز دینے یا سننے سے پہلے غور ضرور کر لیں، ورنہ تتلی کے پروں کے ساتھ آئے طوفان کا انتظار کریں۔